آج کا کالم عوامی طاقت کا سیراب۔ طاقت صرف اسی کے پاس ہوتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی اشرافیہ نے اسی بیانیہ کو قبول کر لیا اور جدوجہد کا راستہ ترک کر دیا۔ پہلے طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے تھے، اب یہ محض ایک مفروضہ بن کے رہ گیا ہے، ورنہ شاید ہمارے مقبول سیاستدان ڈیل کرتے اور نہ ہی این آر او لیتے۔ دوسری سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جمہوریت یا سویلین اقتدار چاہے برائے نام ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی ایک جمہوری نرسری کی آبیاری نہیں کی گئی، چاہے وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط اور خود مختار بنانا ہو یا طلبہ یونین اور ٹریڈ یونین کی بحالی ہو۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان سیاست میں نئے لیڈر کے نہ آنے سے ہوا۔ اب ایک کاری ضرب میڈیا کو لگنے والی ہے۔ تیسری، سیاست میں کرپشن کا رجحان بے انتہا بڑھ گیا۔ اب اگر آپ اپنے ووٹ پر ضمیر کا سودا کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جماعت میں آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سیاست دانوں کی انہی کمزوریوں کی بنا پر طاقت کا توازن عوام سے اشرافیہ کو منتقل ہو چکا ہے، اور اب ہر پاور شو کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ کبھی کوئی ڈیل کر کے لندن چلا جاتا ہے تو کبھی واپس آ جاتا ہے۔ ہم نے حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا، مگر پچھلے 13 سال جمہوریت کے تسلسل کا جائزہ نہیں لیا کہ اس دوران یہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور۔ ریاست کے وہ ستون جن پر یہ ساری عمارت کھڑی ہے، اس کو ان 3 حکومتوں اور حکمرانوں نے مضبوط کیا ہے یا ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں؟ عدلیہ کی آزادی کی تحریک کے نتیجے میں جو امید پیدا ہوئی تھی وہ دم توڑتی جا رہی ہے۔ صحافت پر ایسی پابندیاں لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس کے بعد طاقتور ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا خبر ہے اور کیا فیک۔ پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا چارج جب ذوالفقار علی بھٹو نے لیا تو جواز یہ پیش کیا گیا کہ ملک میں اس وقت کوئی آئین نہیں تھا بلکہ ایل ایف او تھا، جس کے تحت 1970 کے انتخابات کرائے گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر عوامی لیگ کی عوامی قوت کو تسلیم کیا جاتا اور اقتدار منتقل کر دیا جاتا۔ اب میڈیا اتھارٹی کے نام پر میڈیا مارشل لا کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایک ہائبرڈ جمہوری نظام کے زیر سایہ میں۔ اس پر مزید اس وقت لکھوں گا جب یہ ڈرافٹ اپنی اصل شکل میں سامنے آئے گا۔ ابھی تو عین ممکن ہے خود وزیر اطلاعات کے علم میں نہ ہو۔ میں یہ بات محض مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا۔ مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت میں اس سے ملتا جلتا ڈرافٹ وفاق اور سندھ میں آنے والا تھا، جس کے بارے میں خود وفاقی اور صوبائی وزرائے اطلاعات کو نہیں پتہ تھا۔ مریم اورنگزیب والا قصہ یاد ہوگا۔ جب طاقت کا توازن عوام سے خواص کو منتقل ہو جاتا ہے تو پھر نظام کسی بھی وقت گر سکتا ہے، کیونکہ عوامی طاقت پر یقین رکھنے والے طاقتور کے سامنے سر نڈر کر دیتے ہیں، ورنہ شاید نہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگتی اور نہ ہی بے نظیر بھٹو۔ 1986 میں تاریخ کے سب سے بڑے جلوس اور عوامی قوت کے مظاہرے کے باوجود 1988 میں جمہوریت کا تمغہ کسی اور کو دے دی تھی۔ نواز شریف بھی جنرل مشرف کی غیر آئینی اقدام کے سامنے ڈٹے رہنے کے بجائے ڈیل کر کے نہ جاتے۔ آج بھی لڑائی لندن سے بیٹھ کر لڑی جا رہی ہے، سوشل میڈیا یا ویڈیو لنک خطاب سے تحریکیں نہیں چلا کرتی۔ محمد خان جنیجو مرحوم کے پاس نہ عوامی قوت تھی اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت، مگر اپنے مختصر دور اقتدار میں اس نے کچھ ایسے کام کیے اور جس کی اس کو قیمت بھی اپنے اقتدار سے جانے کی صورت میں ملی، جس سے جمہوریت کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی تھی اگر اس وقت کی مسلم لیگ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اس نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد اپنی پہلی تقریر میں 6 ماہ میں مارشل لا ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا مارشل لا اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ساتھ ہی اس نے ساتھ ہی انہوں نے شہری آزادیوں کی بحالی اور میڈیا کی آزادی کا اعلان کیا۔ یہاں ایک مزے کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ تقریر کے بعد جنیجو کے ایک قریبی ساتھی نے انہیں بتایا کہ آپ کی تقریر کا وہ حصہ نشر نہیں کیا گیا جس میں مارشل لا اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہ چل سکنے کی بات کی تھی۔ رات کو جنیجو نے اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات جو بہت طاقتور تھے جنرل مجیب الرحمان کو بلایا اور تسلی بخش جواب نہ آنے پر صرف اتنا کہا، آپ نے مجھے بہت ہلکا لے لیا۔ رات کو ہی ان کی برطرفی کا نوٹس جاری ہو گیا۔ دوسرا بڑا کارنامہ اس کا اپنے سمیت وزیروں، بیوروکریٹ اور فوجی افسران کو 1600 اور 1300 سی سی گاڑیوں میں سفر کرنے کی ہدایت تھی۔ بعد میں اجڑی کیمپ اور جنیوا ایکارڈ پر مضبوط پوزیشن لینا تھا۔ آج پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ لے رہی ہے۔ ایک ایسا بیانیہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ مزاحمت کرنا جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہے، دوسری طرف مزاحمت بھی آرام سے بیٹھ کے کی جا رہی ہے۔ یہ سارا سیاسی ماحول پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان اس ملک کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں جو اپنے 5 سال پورے کریں۔
باقی 5 سال کی باتیں بعد میں۔ ایک زمانہ تھا جب پی 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 کی مزاحمت ہوتی تھی، جس کا پرچم بیگم نصرت بھٹو نے بلند کیا تھا، مگر بدقسمتی سے اب یہ جماعت مفاہمت کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ سیاست میدانوں میں اور کلیانوں سے واپس ڈرائنگ روم منتقل ہو چکی ہے۔ ایک طرف آصف زرداری اور بلاول بھٹو مفاہمت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف شہباز شریف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ میاں صاحب ویڈیو لنک سے مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں۔ ان 13 برسوں میں اگر یہ 3 مقبول جماعتیں صرف جمہوریت کی بنیاد کو ہی مضبوط کرتیں، طلباء، مزدور، عدلیہ اور میڈیا کو آزاد اور خود مختار بناتیں، تو شاید طاقت کے توازن میں عوام کا کوئی عمل دخل ہوتا۔ سچ پوچھیں تو سویلین حکومت نے سویلین اداروں کو ہی کمزور کیا ہے۔ ایسے میں واحد امید کا پھر وہی نعرہ ہے، کوئی تو پرچم لے کر چلے اپنے گریباں کا جالب، کوئی تو پرچم لے کر چلے اپنے گریباں کا جالب، چاروں جانب سناٹا ہے دیوانے یاد